اللہ رب الجلال نے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لامکان کی بلندیوں پہ بلایا. 1450 سال ہونے کو ہیں. لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ لکھتے آئے ہیں، لکھ رہے ہیں، قیامت تک لکھتے رہیں گے. جس طرح سیرت نگاروں نے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو لکھا ہے، اسی طرح مختلف رائٹرز نے نبی علیہ السلام کی معراج کا ذکر بھی الگ سے کتابوں میں کیا ہے. محدثین کرام نے الگ سے اپنی کتب احادیث میں باب المعراج یا باب الاسراء باب باندھا ہے اس پہ، اور اس کے تحت انہوں نے نبی علیہ السلام کے شان ذکر کی ہیں اور معراج انہوں نے ذکر کیا ہے. 1450 سال تقریباً عرصہ ہونے کو ہے. لوگ اس عنوان پہ معجزہ معراج پہ لکھتے آ رہے ہیں، حالانکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا ایک لمحہ ہے اور ایک معجزہ ہے. جب وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو سرکار کی ساری زندگی کسی کی سمجھ میں کیسے آئے گی؟ آج کئی ایک لوگ، ہمارے سائنسدان، ہمارے جو فلاسفرز ہیں، انہوں نے ہر حوالے سے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج پہ نہیں گئے، یہ معاملہ خواب میں ہوا تھا. انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کیوں کیا کہ انہوں نے اپنی عقل کے بل بوتے پہ، اپنے علم کے بل بوتے پہ سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس کو پرکھنا چاہا تو وہ ڈاماڈول ہو گئے. ہمیں بھی یہ پتا ہے، میں فلسفہ پڑھاتا ہوں کہ یہاں سے اگر جہاز، جن لوگوں نے جہاز میں سفر کیا ہے انہیں پتا ہوگا کہ جب جہاز چند ہزار فٹ کی بلندیوں پہ اوپر چلا جاتا ہے تو وہاں کا جو درجہ حرارت ہے وہ اس کی سکرین پہ آ جاتا ہے کہ باہر کا درجہ حرارت اتنا ہے. یہاں سے چند ہزار فٹ کی بلندیوں کے اوپر ایک عالم برودت ہے، یعنی اتنی ٹھنڈک ہے کہ اگر وہاں کوئی چیز جائے تو وہ جم جائے. پھر اس سے آگے ایک اور جہان ہے، وہاں اتنی ہیٹ ہے کہ کوئی جائے تو بھن جائے. اس سے آگے ایک اور جہان ہے جہاں ہوائی کرہ ہے کہ اگر کوئی چیز چلتے چلتے اس تک پہنچ جائے تو وہ اس ہوا میں گھومتی رہ جائے جو اس کی سپیڈ ہے ہوا کی. کئی ایک مرتبہ ہمارے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق کے مطابق کہا کہ یہ جہاز گم ہو گیا ہے، اس نے کسی جگہ پہ لینڈ بھی نہیں کیا، کہیں گرا بھی نہیں، تو شاید یہ اس کرے میں داخل ہو گیا کہ وہ گھومتا ہی رہے گا. یہ ساری چیزوں کو کراس کرنا مشکل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جہانوں کو کراس کرنا مشکل ہے. ہمارے لیے
سرکار علیہ السلام کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ جبریل بھی تو انہی راستوں سے نیچے آتا ہے، یہ سارے جہان کراس کر کے آتا ہے۔ جبریل بھی انہی راستوں سے آتا ہے، انہی راستوں سے سرکار کو جبریل دے بھی گئے تھے۔ پھر قرآن مجید کو دیکھیں، رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا۔ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو۔ اب گئے سرکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر ان کا ہونا چاہیے تھا کہ سرکار گئے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے یہ ذکر کیا ہی نہیں کہ سرکار گئے ہیں۔ قرآن مجید کا 15واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو۔ سرکار کے جانے کا ذکر نہیں کیا، رب نے اپنا ذکر کیا ہے لے جانے کا، کہ میں لے کے گیا ہوں۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا ذکر ہوتا تو عین ممکن ہے، جس طرح آج کل کے سکالرز اور فلاسفر جو ہے، یا جن کو سائنس کا ہیضہ ہو گیا ہے، یہ انکار کر بیٹھتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ رب نے سرکار کے جانے کا ذکر ہی نہیں کیا، اپنے لے جانے کا ذکر کرا، میں لے کے گیا ہوں۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو مجھ پہ اعتراض کرے، میری طاقت پہ اعتراض کرے کہ میں لے جا سکتا ہوں یا نہیں لے جا سکتا۔ یہ سارے جہان میرے ہیں، یہ ساری سلطنت میری ہے، یہ جہان میں نے بنائے ہیں، میں کن فیکون کا مالک ہوں۔ تو رب محبوب کو لے گیا، کہاں لے گیا؟ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارکہ پہ ہم سارے صرف ایک ہی لفظ بولتے ہیں، معراج، معراج۔ یہ اس کے 3 سٹیپس ہیں، 3 سٹیپ ہیں اس کے۔ پہلا ہے مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، دوسرا سفر ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، تیسرا سفر ہے سدرۃ المنتہا سے آگے عرش علا تک۔ یہ 3 الگ الگ سفر ہیں نبی علیہ السلام کے۔ تو رب ذوالجلال نے خاص طور پہ اسی سفر کو ذکر فرمایا کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے۔ باقی سفر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ باقی سفر کیسا ہے؟ قرآن مجید میں کئی ایک جگہ پہ اشارے ملتے ہیں کہ محبوب معراج پہ گئے تھے، محبوب گئے، وہاں کیا کچھ ہوا قرآن نے اجمالی ذکر کیا ہے، اس کا تفصیلی ذکر قرآن نے بھی نہیں کیا۔ یا جانے والا جانتا ہے یا لے جانے والے جانتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا، کیا معاملات ہوئے۔ 33 صحابہ کرام
رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کا ذکر کیا، اور جو سرکار علیہ السلام کے فرمودات تھے اس کے بارے میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیان فرمائے۔ مختلف کتب احادیث میں سند کے ساتھ وہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام معراج کی رات کیا کچھ ہوا، صحابہ کو کیا بتایا، صحابہ نے وہ امانت امت تک کیسے پہنچائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، پہلی بات کی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر قرآن نے ذکر کیا ہے۔ آگے کچھ اشارات قرآن نے دیے ہیں کعبہ قوسین کے اور ملاقات کے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات یہ جو سفر کیا ہے، فرمایا میں یہ جو ذکر کر رہا ہوں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک قرآن میں ذکر ہے، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ذکر ہے کہ اگر تم اتنا سفر سمجھ گئے ہو، اتنا سفر تم نے مان لیا، اگلا بھی رب کے فضل سے مان جاؤ گے۔ یہ مشرکین مکہ کو منوانے کے لیے سفر تھا کہ نبی علیہ السلام حرم کعبہ میں ٹیک لگا کے صبح کے وقت اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ صحابہ میں گیا تھا، میں وہاں تک گیا تھا، جب بتایا شور مچ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ راتوں رات حرم سے اٹھے بیت المقدس جائے، وہاں سے لامکان کی بلندیوں سے ہو کے واپس آ جائے اور ٹائم بھی نہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار جب اس دنیا سے اٹھے وقت بھی نیچے رہ گیا نا، وقت دنیا کے لیے تھا اور سرکار دنیا میں تھے ہی نہیں، وہاں تو وقت ہے ہی نہیں، جہاں سرکار گئے وقت رک گیا، سرکار علیہ السلام آگے نکل گئے۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ چلتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، نور و بشر کی بحث چلتی ہے کہ کچھ لوگ سرکار علیہ السلام کو صرف بشر مانتے ہیں کہ یہ بشر ہیں، اس کی رٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور کئی لوگ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نور مانتے ہیں۔ حالانکہ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل بشر اور بے مثل نور ہیں، نہ بشریت میں ان کی کوئی مثال ہے دنیا میں، نہ نورانیت کی کوئی مثال ہے دنیا میں۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک سرکار علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، یہ عالم دنیا ہے، عالم بشریت ہے، سرکار بشر تھے، پھر مسجد اقصی سے لامکان سدرۃ المنتہا پہ گئے، نورانیوں کے جھرمٹ میں نور جا رہا تھا، جس طرح ستاروں میں چودھویں کا چاند چمکتا، نورانیوں کے نور جھرمٹ میں نور سرکار جا رہا تھا۔ اب سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے، بشریت بھی نیچے ہے، جبریل وہاں پہ رک گئے، حضور نے فرمایا جبریل چلو نا میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ۔ ہمارے ہاں دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی کے جگہ پہ رک جائے تو وہ کہتا چل یار میرے نال چل، کچھ نہیں ہوتا۔ جبریل کو سرکار کہہ رہے چل میرے نال، جبریل کہہ رہے ہیں لو دلوت انملۃ لاحترقت،
حضور میں اگر یہاں سے ایک پورا بھی آگے نکلتا ہوں میں جل جاؤں گا، میں جل جاؤں گا۔ اب وہاں نورانیت بھی نیچے ہے، بشریت بھی نیچے ہے، سرکار علیہ السلام والا مقام پہ نکل گئے، بشریت نیچے رہ گئی، نورانیت نیچے رہ گئی، سرکار آگے نکل گئے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اب لفظ سبحان کی ابتدا ہو رہی ہے کہ اگر رب ذوالجلال کی طرف بندہ کسی عیب کی نسبت کرے وہ تو کافر ہو جائے گا۔ رب تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، تو لہذا رب لے گیا۔ دوسرا ہمارے آئمہ نے کہا، جس طرح اعلی حضرت گولڑوی پیر مہر علی شاہ نے سبحان اللہ کہا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا۔ شاہ جی کیوں کہا؟ کہا یہ رب کی سنت ہے، جو نبی کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے روح زیبا وہ کہہ اٹھتا ہے سبحان اللہ، وہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ یہاں پہ شاہ جی نے دیکھا، خواب کے عالم میں جلوہ دیکھا تو سبحان اللہ کہتے رہے۔ ادھر جنت سے فرشتے آ کے محبوب کو تیار کر کے، اتنی بڑی بارات تاریخ میں کسی شہنشاہ کی نہیں ہوگی جو بارات شہنشاہ کونین کی معراج کی طرف گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ 1,80,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں سرکار علیہ السلام معراج پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، سرکار علیہ السلام کے بارے میں جو سیرت نگاروں نے لکھا، فرمایا سرکار علیہ السلام وہ تو پہلے ہی رب ذوالجلال نے حسن کا بادشاہ بندہ کہہ نہیں سکتا ہوتا، بیان کر ہی نہیں سکتا کہ رب کو سرکار نے کیسا حسن دیا ہے۔ پرانے زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو، دادیاں اپنے پوتوں کو رات کو سلاتے ہوئے کہانیاں سنایا کرتی تھی، اور وہ کہانیاں آج کی طرح نہیں ہوتی تھیں۔ وہ کہانیاں طارق بن زیاد کی، محمد بن قاسم کی، خالد بن ولید کی کہانیاں ہوتی تھی، مولا علی مشکل کشا کی کہانیاں ہوتی تھی کہ انہوں نے یہ مظاہرے کیے، اس طرح اسلام آیا۔ یہ کہانیاں، ایک پوتے نے اپنی دادی سے سوال کیا کہ دادی اماں تم حضور کا ذکر تو کرتی ہو، بتاؤ نا حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ تو اس دادی کے لفظ آج بھی موجود ہیں کہ اس دادی نے کہا بیٹا میں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر آپ صحابیہ کیسے بن گئی ہو؟ کہا حضور کا چہرہ اتنا چمکتا تھا کہ حضور کے چہرے پہ نظر ٹکتی ہی نہیں تھی۔ آنکھیں جس طرح سورج کو دیکھ کے چندھا جاتی ہیں، حضور کے چہرے پہ نظر ٹکتی نہیں۔ آج حضور دلہا بنے ہیں، اگر کوئی دلہا بنتا ہے نا تو اس کا قصیدہ لکھا جاتا ہے، وہاں پہ سہرا لکھا جاتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کا ایک سہرا حضرت حسان بن ثابت نے لکھا، 2 سہرے فاضل بریلوی نے لکھے، جہاں پہ آپ نے کہا وہ آمد نوروز بطحا، وہ عرش پر تہنیت کے نغمے، تمام دھولوں کا شاہ دھولا، تمام سحروں کا پیر سحرا۔ کس کس انداز میں انہوں نے سرکار علیہ السلام کے قصیدے لکھے۔ یہاں بعض نے کہا کہ سرکار علیہ السلام یہ تمنا تھی کہ رب نے مجھے کتنا بڑا منصب دے دیا ہے، اتنی بڑی بارات میں کائنات کا دلہا جا رہا ہے، میں نے کئی ایک دلہوں کو عین نکاح کے موقع پہ جب وہ سج دج کے آتے ہیں، رجسٹر سامنے رکھا جاتا ہے،
تو ان کی آنکھوں میں نمی ہوگی، ان کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، کیا ہوا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ میری امی فوت ہو گئی ہے، کاش آج ہوتی تو مجھے دیکھتی، مجھے سجا ہوا دیکھا، سرکار علیہ السلام سر جھکایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دلہا بنا سورا ہو اور نوریوں نے دلہے کو تیار کیا ہو، جنتی گلابوں کی خیز بنی ہو، دلہا تیار ہے، سر جھکائے ہوئے ہیں، 1,80,000 نورانیوں کا جھرمٹ ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کے رو رہے ہیں۔ رب نے کہا محبوب دلہے کو دیکھ کے ماں کہتی ہے سبحان اللہ، ماں نہیں تو کوئی بات نہیں، باپ دیکھ کے ماتھا چومتا ہے کہتا ہے سبحان اللہ، باپ نہیں تو کوئی بات نہیں، میں ساری کائنات کا رب ہو کے احکم الحاکمین ہو کے اپنے محبوب کو دیکھ کر آج روح زیبا کی رعنائیوں کو دیکھ کر محبوب میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، یہ ابتدا ہو رہی ہے سبحان اللہ دی، کہا میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، محبوب سجا ہے سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام حضرت داتا ولی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات لکھی اور یہ کشف المحجوب شریف میں موجود ہے، کتنے لوگوں کو کتنے ملنگوں کو ہیضہ ہو جاتا ہے آئمہ کی اولیاء کی بکس پڑھتے ہوئے، اور جو مرضی آج جتنی معاشرے میں فتنے ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، ان کا حل ان کا توڑ ہمارے آئمہ کر گئے ہیں، ان کے جواب دے گئے ہیں، کوئی پڑھے تو صحیح، جب ہم پڑھیں گے نہیں تو فتنہ بنے گا۔ میں داتا صاحب کی کشف المحجوب سے ایک بات کر رہا ہوں کہ حضرت داتا ولی لاہوری نے لکھا، انہوں نے فرمایا کہ سرکار علیہ السلام جب معراج کی رات لامکاں کی بلندیوں پہ گئے تو سرکار علیہ السلام نے واپس آنے سے انکار کروا، اب میں نے واپس نہیں جانا، رب کی طرف سے واپسی کا حکم ہے، سرکار یہ کہہ رہے ہیں میں نے واپس نہیں جانا، پھر کیا وجہ بنی؟ محبوب اور محب آمنے سامنے ہیں، محب جانے کا کہہ رہا ہے اور محبوب انکار فرما رہے ہیں کہ میں نے واپس نہیں جانا۔ داتا صاحب نے لکھا، انہوں نے کہا کہ رسول علیہ السلام نے عرض کی، اللہ جو یہاں تجھے دیکھ کے مجھے سکون ہو رہا ہے اور تیری زیارت کر کے جو مجھے لذت مل رہی ہے، یہ لذت تو مجھے دنیا میں نہیں ملے گی، لہذا میں نے واپس نہیں جانا۔ تو وہاں رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب دنیا بگڑی ہوئی ہے، آپ کو دنیا سنوارنے کے لیے بھیج رہا ہوں، آپ کو دنیا بنانے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اور رہی بات یہ کہ جو لذت تمہیں یہاں مجھے دیکھ کے مل رہی ہے، یہ لذت میں تمہیں دنیا میں بھی عطا کروں گا، یہ لذت میں تمہیں دنیا میں بھی دوں گا۔ کس لذت کی میں بات کر رہا ہوں؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ رب کی زیارت، رب کو دیکھنا سامنے، یہ تو سارے دیکھیں گے انشاءاللہ جنت میں، رب اپنا دیدار کروائے گا، سارے دیکھیں گے۔ تو رب کے دیدار کی لذت کتنی ہے، اور رب نے یہ وعدہ کیا محبوب سے کہ محبوب میں تمہیں دنیا میں یہی اپنے دیدار کی لذت دوں گا، آپ واپس چلے جاؤ، آپ کا منصب نبوت ہے، آپ نے دنیا کو بنانا ہے، دنیا کو سنوارنا ہے، کئی غافلوں کا تعلق مجھ سے جوڑنا ہے،
آپ کی ڈیوٹی، آپ واپس چلے جاؤ۔ اس وعدے پہ سرکار آئے کہ میں نے تمہیں دنیا میں اپنا دیدار کروانا ہے۔ تو رب وہ دیدار کون سا تھا؟ فرمایا وہ 5 وقت میں تمہیں اپنا دیدار کروانا۔ یہ جو نماز کے اوقات ہیں، کئی ملنگ تو ہوتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، نماز سے دور بھاگتے ہیں، شریعت سے دور بھاگتے ہیں۔ داتا صاحب سے بڑا ولی کون ہے؟ داتا صاحب سے بڑا ملنگ کون ہوگا؟ داتا صاحب سے بڑا صوفی کون ہے؟ 7 حدیث ذکر کی سرکار کی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں پریشان ہو جاتے، جب تھکاوٹ ہو جاتی، جب سرکار بے چین ہو جاتے، تو پھر حضرت بلال کو کہتے ارحنی یا بلال بالصلاۃ۔ یہ حدیث پاک داتا ولی لاہوری نے کشف المحجوب میں لکھی، مشکات میں ہے، ریاض الصالحین میں ہے، مسند امام اعظم میں ہے، دیگر کتب حدیث میں ہے۔ بلال میں بے چین ہو گیا ہوں، اذان پڑھو، نماز پڑھے، مجھے سکون ہو جائے۔ آج ہر بندہ بے سکون ہے، ڈپریشن کے لاکھوں مریض ہیں، لیکن نماز کی طرف دھیان نہیں ہے کہ سکون کہاں سے ملتا ہے، رب کا دیدار کہاں ہونا ہے، رب کے جلوے کہاں ہونے ہیں، رب کی رحمتوں کا نزول کہاں ہونا ہے، وہ سجدے میں ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، کہ معراج یہی ہوتی ہے رب اپنے جلوے ظاہر فرما دے۔ کاش اگر کسی کو زندگی میں ایک ایسا سجدہ کرنا نصیب ہو جائے کہ ادھر سجدہ ہو، ادھر رب اپنی قدرتوں کے جلوے ظاہر فرما دے، اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت۔ ادھر سجدہ ہو رہا ہے، ادھر رب اپنے جلووں کا اظہار کر رہا ہے۔ احباب عزیز وقار، یہ تو میں نے چند باتیں کی ہیں آیت مبارکہ پہ کہ سرکار علیہ السلام معراج کی رات گئے ہیں، اس پہ انشاءاللہ العزیز تفصیلی بات میں اگلے جمعہ میں کروں گا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں پہ گئے، وہاں پہ کیا باتیں ہوئی، کیا معاملات ہوئے۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو سرکار کا تحفہ معراج شریف کا نماز، اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔